یہ جو اور وظیفہ پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، یا اللہ قرضہ اتار دے، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ گھر دے دے، اب ہر وظیفے اور تسبیح کی گہرائی میں چلے جائیں، آپ کو اللہ کی تعریف، عظمت اور خوشامد ملے گی۔ میں پھر دہراتا ہوں، اللہ کی تعریف، عظمت اور خوشامد ملے گی، لیکن آج ملے گا انشاءاللہ، ایسے نہیں جائیں گے خالی۔ ایک خاتون انگلینڈ سے، انہوں نے کہا کہ میرے گھٹنے ختم ہو گئے تھے اور میں پیرالائز یعنی معذور، اور گھٹنوں کا علاج نہیں تھا۔ آپ کے درس میں سنا تھا کہ جو بندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، جب سے میں نے یہ پڑھا اور پڑھنا شروع کیا، کہنے لگے کہ میری گھٹنے ٹھیک ہو گئے ہیں، میری معذوری ختم ہو گئی ہے، میرے جوڑ ٹھیک ہو گئے ہیں اور میں صحت مند ہو گیا۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ آپ کو یہ فائدہ تھوڑا ملا ہے، میں نے اس کے فائدے جو بیان کیے تھے وہ یہ بیان کیے تھے کہ بندہ معذوری سے بچ جاتا، معذور نہیں ہوتا، معذور نہیں۔ ان سارے لفظوں کے اندر اللہ کی عظمت، خوشامد، بڑائی، کبریائی ہے۔ حمدن کثیرن، آپ کی تعریف بہت زیادہ، آپ کی تعریف، آپ کی شان کمال ہے، میں بیان کر سکوں۔ کثیرن طیبن مبارکن فی، میں آپ کی شان میں بیان کر سکوں نہ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے میری شان بیان کی، پھر میری شان اور کبریائی یہ ہے کہ یہ جھکنے نہیں دوں گا، کبھی کمر کے نام پہ، کبھی گھٹنوں کے نام پہ، کبھی ٹانگوں کے نام پہ، کبھی آنکھوں کے نام پہ، کبھی کانوں کے نام پہ، کبھی فالج کے نام پہ، کبھی پیرالائز ہونے کے نام پہ، کبھی برین ہیمریج کے نام پہ، میری عظمت کو بیان کر، وہ یہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ بادشاہوں کے ہاں شاعر ہوتے تھے جو بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے، شان بیان کرتے تھے، قصیدے بادشاہ کی شان میں کہتے تھے۔ سلطان الشعراء کا لقب، ملک الشعراء کا لقب دیا جاتا تھا، پھر بادشاہ کی تعریف کرتے تھے، کوئی قسم کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، جو جتنے الفاظ کی مالا پیر ہوتا تھا، جو جتنے الفاظ کو ایک جمع کر کے اس کا مجموعہ اور مرکب بناتا تھا، اتنا بڑا شاعر ہوتا تھا، اور جتنا بادشاہ کی تعریف کرتا تھا اتنا مال پاتا تھا، مفت خورا، آخری درجے کا نرا بادشاہ کی تعریف کرتا تھا، بادشاہ کی تعریف کرتا تھا اور مال پاتا تھا۔ وہ کہتے تھے بادشاہ کے ہاں، بادشاہ کی محفل میں دو بندوں کو نہ چھیڑنا، ایک جو بادشاہ کی شان بیان کرتا ہے، ایک جو بادشاہ کا نقال ہے، ہنسواتا ہے، مسخرہ رکھتے تھے دماغ کی ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، ان کو کبھی نہ چھیڑنا۔ کیوں؟ یہ اپنی اداؤں میں ایسے بادشاہ کو تیرے خلاف کریں گے کہ تجھے تیرا رگڑا نکلوا دیں گے۔ اس کریم کو اپنی عظمت پسند ہے۔ 5 گھنٹے کی دعا ہے عرفات کی، میرے حضور کی 5 گھنٹے کی دعا ہے، اور 5 گھنٹے کی ساری دعا مختلف روایات میں تھوڑی تھوڑی آئی ہے، ساری میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی عزت ہے، اللہ کا وقار ہے، اللہ کی شان و شوکت ہے۔ پھر
اللہ اکبر کے بعد ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہ کی خوشامد ساری۔ پھر سورۃ فاتحہ ساری۔ جو اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، جو اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے میں باقی ہوں، تجھے زندہ رکھوں گا، سلامت رکھوں گا، تجھے صحت مند رکھوں گا، تجھے باوقار رکھوں گا، میری بس عظمت بیان کیے جا اور میری کبریائی اور بڑائی بیان کیے جا۔ ولایت کا تاج کس کو ملتا ہے؟ جو اللہ کی عظمت کو زیادہ بیان کرے۔ سلطانی کا تاج، روحانی سلطانیت کا تاج کس کو ملتا ہے؟ جو اللہ کے وقار کو زیادہ بیان کرے، اس کو وقار کا، سلطانیت کا تاج ملتا ہے۔ جو اللہ کی عظمت کو، اللہ کے وقار کو اور اللہ کی شان و شوکت کو زیادہ بیان کرے، اس کو سلطانیت کا تاج ملتا ہے، اس کو وقار کا تاج ملتا ہے۔ اب سوچ نہیں سکتے، جو اللہ کی عظمت اور اللہ کے وقار کو بیان کرتا ہے، ان کے چہرے منور ہوتے ہیں، مزین ہوتے ہیں، معطر ہوتے ہیں۔ اسی جمعے میں اپنی کسی سفر میں جانے کے لیے صبح 7:30 بجے تیار تھا، مجھے فون آیا کہ جی ہمارے خاندان کے بڑے تھے حاجی صاحب وہ فوت ہو گئے، 11 بجے جنازہ ہے۔ میں نے کہا مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کو اللہ جزا خیر دے لے گئے، تدفین ہو گئی تو انتظار کر رہے تھے کہ آپ آ کے قبر پہ دعا کریں، سنت ہے۔ دفن کے بعد قبر پہ اتنی دیر دعا مانگی جائے کہ دل میں یقین ہو جائے کہ اللہ نے معاف کر دیا، اور بعض روایات میں ہے، مفہوم ہے، اتنی دیر دعا مانگی جائے کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے اور تقسیم کر دیا جائے، جتنی دیر اس میں لگتی ہے اتنی دیر دعا مانگی جائے۔ میں نے موبائل پہ ان کی تصویر دیکھی، میں حیران ہوں۔ مجھے کہا کرتے تھے کہ میں آپ کے والد سے 40 دن چھوٹا ہوں عمر میں، میری 36 کی پیدائش ہے، 1900۔ کہا کرتے تھے دیکھا ایسا نور، ایسا نور، ایسا نور۔ ان کی بہت خوبیاں تھیں۔ ایک خوبی ایسی تھی کہ اللہ کی عظمت کو پسند کرتے تھے، سخاوت کو پسند کرتے تھے، اور اتنا زیادہ پسند کرتے تھے وہ، میں نے آنکھوں سے ان کے کئی واقعات، کرشمات اور کمالات دیکھے، آنکھوں سے دیکھے، حیران ہوتا تھا کیا ہے یہ بندہ۔ اس کا صلہ میں نے ان کے چہرے پہ دیکھا، ان کے جنازے پہ دیکھا۔ اللہ سے دوستی لگائے اور اللہ کے ساتھ تعلق بنائے۔ جب دوستی لگائیں گے نا تو پھر اللہ پاک اپنی عظمت کے بول خود دیتا ہے اور اپنی کبریائی اور بڑائی کی سوچیں خود عطا فرماتے۔ آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، حفاظت ہی حفاظت ہے اس میں نے جب سے بتانا شروع کیا ہے وہ تو ایک ایسا نہیں ملا جس کو نفع نہ پہنچو۔ کمر کے درد کے مریض، ڈسک کے، مہروں کے مجھے ملے اور کمال ملے، اور مجھے ملے اور بے مثال ملے، مجھے تو ایسے ملے۔ کمر کے درد کے مریض، انہیں صحت ملی، تندرستی ملی،
ملے مجھے، جوڑوں کے مریض ملے، اچھا پیدائشی لنگڑے لولے ملے، کہنے لگے کہ ٹانگیں، کیونکہ پیدائشی لنگڑے جو ہوتا ہے اس کی ایک ٹانگ پہ وزن ہوتا ہے، دوسری پہ وزن نہیں ہوتا، اور ایک ٹانگ ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتی، کمزور ہو جاتی۔ کہنے لگے میں معذوری سے بچ گیا، بعض دونوں ٹانگوں کے لنگڑے لولے تھے۔ آج کل میرے پاس کچھ کیس ایک زیادہ آ رہے ہیں، کچھ میرے خیال شاید میرے پاس زیادہ آ رہے ہیں، وہ یہ زیادہ آ رہے ہیں کہ بچے پہلے ٹھیک ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کا نچلا دھڑ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ معذور، پھر ٹانگوں سے، پھر بازوؤں سے، جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے وہ زندہ لاش بنتے جاتے ہیں اور معذور ہو جاتے ہیں، جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ، کیوں؟ اللہ کے نام کی عظمت کے یقین سے کہتا ہوں، اس کے نام کی کبریائی اور بڑائی کے یقین سے کہتا ہوں، جو بندہ یہ پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں کو ہی معذوری سے بچائے گا، نسلوں کو اللہ معذوری سے بچائے گا، نسلوں سے معذوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کو اپنی عظمت اتنی پسند ہے، وقار اتنا پسند ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کو اپنی عظمت اور وقار اتنا پسند ہے کہ آپ رکوع سے اٹھتے ہی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بس یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا، آپ نسلوں کی معذوری سے اللہ بچاتا ہے، نسلوں کی معذوری سے اور نسلوں کی مجبوری سے اللہ بچاتا ہے۔ اللہ نسلوں کی معذوری اور مجبوری سے بچاتا ہے، اتنا زیادہ کہ اللہ پاک نسلوں کو شان و شوکت، حسن و جمال اور شجاعت اور بہادری اور قوت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جہاں بڑی بڑی بیماریوں میں دوائیاں کام نہیں کرتی، وہاں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے کام کرتے ہیں، اور وہ ایسے کام کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں آپ نہیں سوچ سکتے، بڑی بڑی بیماریاں اور روگ ختم کر دیتے ہیں، ایسا فائدہ ہوتا ہے۔ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اللہ اپنے نام کے جلوے دکھاتا ہے، باوجود ہماری کوتاہیوں کے، باوجود ہماری غلطیوں کے، میرا اللہ کہتا ہے نہیں، آج بھی وہی بھی ہے اور وہی کی برکات بھی ہیں، یہ وہی ہے، قرآن بھی وہی اور میرے مصطفیٰ کا فرمان بھی وہی، یہ وہی ہے، اور یہ وہی کی برکت ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ وہی کی برکت ہے، اور قیامت تک رہے گی، یقین والوں کے ساتھ، اعتماد والوں کے ساتھ، اعتقاد والوں کے ساتھ قیامت تک رہے گی، وہی کی برکت۔ میں تو آپ کو بیٹھ بیٹھ کے نا چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے تلاش کر کے لاتا ہوں کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں، آپ کی مشکلیں دور ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ صحت مند سجدے، صحت مند رکوع، صحت مند قیام اور صحت مند زندگی کے وہ قدم ہوں کہ آپ کسی کی تکلیف کو دور کرنے، کسی امت کے مسلم یا غیر مسلم کا دکھ بانٹنے، اس کے مسائل کے حل میں صحت مند قدم ہوں، اور صحت مند قدم اس وقت ہوں گے جب جسم صحت مند، ٹانگیں صحت مند ہوں گی۔ اس کے لیے جہاں علاج ہے وہاں یہ روحانی طاقت ہے اور روحانی قوت ہے۔ میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے والد صاحب کے ہاں سامنے ایک مسجد تھی، اس میں مولانا محمد شریف صاحب تھے، امام تھے، میرے چھوٹے ہوتے ہی فوت ہو گئے، بس مجھے ان کا صرف چہرہ یاد ہے اور کچھ باتیں یاد ہیں، اچھے بھلے انسان تھے۔ ان کے ساتھ نماز پڑھتا تو وہ کھڑے ہوتے
رکوع سے تو یہ آواز سنتا میں، بعض اوقات منہ سے ان کی آواز، دل ہی میں پڑھتے تھے بعض اوقات، کبھی حمدن، کبھی طیبن، کبھی مبارکن، اس طرح کا لفظ نکل جاتا تھا، لفظوں سے شناسا تھا۔ پھر جب اس کو میں نے پڑھا، بڑوں سے سنا، پھر کتابوں میں اس کے فائدے مشاہدے، پھر بڑوں سے سنے، پھر آزمائے، پھر کیے، مجھے احساس ہوا کہ اس وقت وہ بہت بوڑھے تھے، شاید وہ 80 کے قریب ہوں، صحت مند تھے، مسجد کا مینار بنا بہت اونچا، وہ مینار کی آخری چوٹی پہ چڑھ جاتے تھے، بڑے بڑے، کیونکہ مینار کی سیڑھیاں گول ہوتی ہیں، ایک کپا میں آتا ہے، یوں بندہ گھومتا جاتا ہے، آخری چوٹی پہ چڑھتے تھے، اور آخری چوٹی پہ چڑھ کے وہاں پہنچتے تھے اور اوپر سے جھانکتے تھے، اوپر سے جھانکتا میں نے انہیں خود دیکھا، اور میں زندگی میں خود اس مینار پہ ایک دفعہ چڑھا ہوں، کبھی نہیں چڑھ سکا۔ اب سمجھ آتی ہے، یہ بتایا انہوں نے، مجھے بتایا نہیں، ایک تو میں نے ان کی نماز پڑھی اکثر، بقیہ نماز، وہ امام تھے جو بقیہ نماز پڑھی یا پہلی سنتیں پڑھی، تو ان کے منہ سے یہ بول میں نے سنا، ایک وہ، دوسرا ان کا عمل کہ وہ سیڑھیاں چڑھتے اور سیڑھیاں چڑھ کے اور وہاں پہنچتے تھے۔ اس کی قدردانی اس کو ہوتی ہے جو ساری دنیا کا علاج کر کے تھک چکا ہوتا ہے، جس کو گھٹنوں کا درد ہے ہی نہیں، اس کو کیا اس کے فائدے بتاؤں گا، جس کو جوڑوں کا، جس کو کمر کا درد، جس کا جسم معذور نہیں ہے، ہوتے ہیں قدردان لیکن کم ہوتے ہیں، قدردان ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں۔ ایک سارے آپ ایک دفعہ علم نشرح پڑھیں۔ کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ ہمارے خاندان میں ایک ٹوٹکا ہے، ایک نسخہ ہے، ایک وظیفہ ہے، ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے، بس وہ خاندان میں ہے۔ میں نے جتنے بھی وظیفے دیے ہیں وہ ایسے دیے ہیں جو خاندان سے نکل دیے ہیں۔ کیوں؟ سارے انسان اللہ کے عیال ہیں، اللہ کا کنبہ ہے، یہ سارا میرا ہی خاندان تو ہے، سارے انسان، اللہ نے یہ نہیں کہا سارے مسلمان، سارے انسان، وہ یہودی ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ مسلم ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، کوئی بھی ہے، اللہ کا کنبہ ہے، لہذا یہ سارے میرے ہیں اور ان کی راحت، ان کا نفع میرے ذمہ ہے۔ آپ کو 1,00,000 روپے روز 1 گھنٹے کا دے دے، یقین جانے نہیں بچے گا جب تک اس میں برکت نہیں ہوگی، اور برکت اللہ کی عظمت والے بولوں میں ہے، اللہ کی عظمت والے بولوں میں برکت ہے۔ اللہ صاحب جب چاہے گا پھر اس میں برکت ڈال دیتا ہے، ورنہ 1,00,000 روپیہ کیا، لاکھوں کروڑوں روپے دے دے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو بندہ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، 3 دفعہ دن کے کسی وقت میں، اس کو اللہ پاک اپنا مرنے سے پہلے خود جلوہ دکھائیں گے۔ جو ایک فائدہ بتا رہا ہوں، جو بندہ وضو کے بعد صرف 1 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، یہ ایک اور فائدہ بتا رہا ہوں، میں اللہ پاک اس کے لیے رحمت کا ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں جو آج تک کسی کے لیے نہیں کھلا، اور ایک خود دروازہ اگر رحمت کا کھل گیا تو سارے کام بن گئے، ساری مشکلیں حل ہو گئیں، ساری پریشانیاں دور ہو گئیں، میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئیں صرف ایک دروازے کی وجہ سے، ایک دروازہ، میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئیں۔ 1 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، اور جو بندہ دن کے کسی وقت میں 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا، سورۃ قدر پڑھتا ہے، اور میں اللہ پاک قیامت کے دن اس سے بلا کے کہیں گے
کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، جا ایسی جنت میں جہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اور 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا وبائی بیماریوں کا، وبا کا علاج ہے، وبا کا۔ میں اپنے بڑوں کی پرانی کتابیں بیازیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں پڑھ رہا تھا طاعون کی وبا پھیلی، تو میں نے لوگوں کو بتایا، میرے پردادا کے والد لکھ رہے ہیں یہ بات، میں نے لوگوں کو بتایا سورۃ قدر 3 دفعہ دن میں بار بار پڑھو، جو پڑھے گا وبائی تکلیفوں پریشانیوں سے دور ہو جائے گا۔ پھر میں نے بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں، تجربات میں یہ پڑھا۔ پھر ایک بزرگ تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ والے تھے، ٹھیک، ان کے تجربات میں پڑھا کہ جو بندہ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، وبائی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں اس سے دور رہتی ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کا عمل جو تھا میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اس کے بعد میں اتنا مطمئن ہوا ہوں اور میری اتنی گولیاں چھوٹی ہیں اور اتنی دوائیں چھوٹی ہیں۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، پچھلے سال کی بات ہے، غالباً اس طرح دھند تھی آخری درجے کی، میں حویلی سے آیا، کیسے پہنچا، کس طرح، ایک جگہ گیا، یہاں لاہور میں شاہدرہ ہے، تنگ و تاریک گلیوں میں ایک جگہ بیٹھا تھا، پریشان بیٹھا تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا۔ وہاں ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے سامنے، سادہ سے۔ میں نے جب دعا کرائی، دعا کرا کے مجھ سے تعارف ہوا، آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں پھل بیچتا ہوں، جوس، پھل، فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہوں، ٹھیلا، اور آپ کا جو دم ہے نا وہ لوگوں کو کرتا ہوں، دور دور سے مجھ سے لوگ شوگر کا دم کروانے آتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کا دم کرانے آتے ہیں، بیماریوں کا دم۔ آپ نے جو دم دیا ہے، میں نے کہا میں تو آپ سے پہلے ہوں ملاقات کر رہا ہوں، میں نے تو آپ کو دم نہیں دیا۔ کہا جو رسالے میں چھاپا تھا میں نے وہ پڑھا تھا۔ کیا چھاپا تھا؟ کہنے لگا آپ نے لکھا نہیں تھا کہ ایک بندہ تھا، وہ دم کرتا تھا، لوگ اس سے دم کرانے آتے تھے، وہ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا اور 3 دفعہ سورۃ انا اعطینا، بس یہی کچھ پڑھتا ہوں اور دم کر دیتا ہوں۔ یہاں بند روڈ کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں ایک صاحب یہ دم کرتے تھے، اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ دم نکل جائے گا، کسی کو دم نہیں دینا۔ کسی کو فائدہ ہوا، لوگ دور دور سے آتے تھے، کسی کو فائدہ ہوا، تو جب فائدہ ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ کیا مانگتے ہیں، کہا عمرے پہ بھجوا دے۔ انہوں نے عمرے کی ترتیب بنائی۔ اب جب عمرے پہ جانے لگے، بیٹے کو یہ دم دے گئے کہ بیٹا جو آئے تو دم کرنا۔ ہمارے ایک دوست شیخ صاحب ہیں، ان کا بیٹا جو ہے ان کا دوست تھا، اس نے کہا اب ابا چلا گیا، آپ تو بتا دیں کیا تھا۔ ابا تو عمرے پہ گیا، اس دم کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں دم کراتے ہیں۔ تو کہنے لگا ابا جی نے کہا تھا میں دم کرتا ہوں، 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا اور 3 دفعہ سورۃ انا اعطینا کل کوثر، بس یہ دم ہے، انا انزلنا اور یہ دم۔ جو بندہ اس کو کھانے کے بعد کرے گا، کھانے کے بعد اس کو کھانے کے بعد پڑھے گا، میں نے آپ کو بتایا تھا 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھے، یاد ہے؟ جو اس کو کھانے کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لے گا، میں اس کو تھوڑے سے فائدے بتاتا ہوں، لیکن پہلے ہم حمدن
कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। कितने वाकयात ऐसे हैं, मरने के बाद पूछा क्या बना, कितने वाकयात ऐसे क्या बना। उसने कहा एक मजमा था, मजमे में अल्लाह ने रहमत की नजर डाली थी, बस उस नजर में मजमे में मैं भी था और मेरी भी बख्शिश हो गई थी। एक रहमत की नजर। कितने वाकयात ऐसे। अब कहें हमदन कसीरन, बोले बहुत जबरदस्त। और अल्लाह के यहां इसमें आजम वही है जिसमें सबसे ज्यादा अल्लाह की अजमत हो। किताबों में आया है सबसे बड़ा इसमें आजम वो है जिसमें सबसे ज्यादा अल्लाह की अजमत हो, अल्लाह की किबरियाई हो, अल्लाह की बड़ाई हो। कहते हैं शुगर की वजह से जिस्म में दर्द रहता था, गोलियां खानी पड़ती थी। जब से ये पढ़ा दर्द भी खत्म, गोलियां भी खत्म और मैं सेहतयाब हो गया। रीढ़ की हड्डी में कहते इतनी शदीद दर्द थी कि सांस लेने में भी तकलीफ होती थी और सांस लेने में भी दर्द होता था। पढ़ने से मुझे फायदा हो गया। और एक साहब कहने लगे मेरे खानदान वाले कहते हैं, हमारे पीर साहब तो कहते हैं नमाज किस लिए, तो तस्बीह रोजा किस लिए, मैं किस लिए हूं। देखो तुम्हारा पीर देखो नमाज तस्बीह रोजे का कहते हैं, हमारा पीर सब कुछ अपने जिम्मे लेते हैं। आप बताओ बड़ा पीर किसका हुआ। मुझसे कहने लगे मैं क्या कहूं, तो उनसे कहो कि आपका पीर बड़ा है पर मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है। कह दो कि मेरा पीर छोटा है, हकीम तारिक छोटा है, आपका पीर बड़ा है। हम तकाबुल मुकाबला करने वाले नहीं हैं, हम तो मिनट में हार जाने वाले हैं। किस चीज पे लगा रहे हैं आप लोग, और मन मखलूक को नफा मिल रहा है। यहां बताने वाले थोड़े हैं, मजमा थोड़ा है। पूरी दुनिया में अल्लाह आवाज को पहुंचा रहा है, पूरी दुनिया में अल्लाह आवाज को पहुंचा रहा है, तो वहां बताने वाले बहुत ज्यादा हैं। आपके सामने ये वाकयात इतने फायदे मिले हैं, तो सोने मेरे सामने कितने फायदे होंगे और कितने मुशाहिदे होंगे और कितने वाकयात होंगे। सोचे तो सही, मेरे सामने इसके वाकयात मुशाहिदात कितने होंगे और कितने इसके तजर्बात होंगे। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अल्लाह पाक जल्ल शानहू से ये दुआ किया करें, या अल्लाह माजूरी और मजबूरी से बचा, माजूरी और मजबूरी से बचा। ये उस दुआ की ताकत को बढ़ाने का राज है। हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये उस दुआ की ताकत को बढ़ाने का राज है। अल्लाह के यहां इसकी बड़ी कीमत है, अल्लाह के यहां इसकी बड़ी अजमत है, और मेरे अल्लाह के यहां इसका बड़ा वकार है। ये अल्लाह के यहां इसकी बहुत ज्यादा ताकत है। और कौन बताएगा? हाँ बैठे, पूछता हूं, जिससे पूछूं वो बताए। हाँ जी, हाँ, हाथ पांव अकड़ जाते थे, कुड़ल पड़ जाते थे। हमारे बोलू में हो, बोलू में हो, बोलू में हो। एक बंदा मुझसे कहने लगा मुझे याद नहीं रहता। मैंने उससे मशक कराई, आप भी करें। मैंने कहा अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चला जा, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन, फिर पढ़, फिर अल्लाहु अकबर कर रुकू में चला जा, फिर पढ़, फिर अगले टाइम। मुझे कहने लगा वाकई मुझे बड़ा फायदा हुआ, कहते याद नहीं रहता था। मैंने कहा रुकू की मशक कर, रुकू की मशक कर। बिलफर्ज कोई बूढ़ा आदमी है और ज्यादा
رکوع نہیں کر سکتا بیٹھ کے مشق کرے، معذوری ہے اگر ہے تو، خود بخود معذور نہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سچائی بنا دیا جائے۔ مشق کرے اس کی، مشق کریں اس عمل کو 10 دفعہ، 11 دفعہ، 20 دفعہ، 30 دفعہ، 40 دفعہ، 5 دفعہ، اس کو دہرائیں، مشق کریں اس کی۔ جب مشق کریں گے اس عمل کی مشق کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کی قوت حیرت انگیز ملے گی، حیرت انگیز مشق میں آ جائے گی، پھر آپ کو یاد آئے گا عمل، اور عمل جب یاد آئے گا تو بس یہی، کیوں کہا پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے۔ عادت تو بنائے، عادت بنائے، یہ مشق جو میں بتا رہا ہوں یہ عادت بنانے کے لیے، مشق عادت بنانے کے لیے، عبادت پھر بنے گی۔ جن کو ہاتھ کی پامسٹری کا شوق ہوتا ہے وہ لوگوں کے ایسے ہاتھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہاتھ دیکھتے ہیں کہ یہ الٹا سیدھا کہتے ہیں، ہاتھ دیکھتے 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 پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کو ہاتھ دیکھنا آ جاتا ہے، تو رکوع میں جائیں اور سجدے میں، رکوع میں جائیں اور سجدے میں اس کی مشق کریں۔ جب اس کی مشق کریں گے پھر اس مشق پہ حیرت انگیز طور پہ خیر ملے گی اور برکت ملے گی اس مشق پہ۔ اور اللہ کے نام کی مشق، یہ جو آپ آج بھی بیٹھ کے نفی اسبات کا ذکر کریں گے، سلطان الاذکار کا ذکر کریں گے، آج بھی بیٹھ کے یہی تو ہے کہ لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ، پھر اللہ، پھر اللہ، یہی ہے کہ اللہ کے نام کی عظمتوں کی مشق کر رہے ہیں، اللہ کے نام کی عظمتوں کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ جب یہ مشق اور بڑائی ہمارے اندر آ جاتی ہے پھر اللہ کا نام دل میں، جیوں میں، سینے میں، من میں اتر جاتا ہے، اتر جاتا ہے۔ اس کی مشق کریں اور اس مشق پہ اللہ کے خزانوں سے پھر ملتا ہے، مشق کریں اس کی۔ جتنا مشق کریں گے اتنا نفع ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا۔ تو مشق کریں گے رکوع کی، کھڑے ہونے کی، جھکنے کی، گھر میں ایسے بیٹھے مشق کریں، گھر میں مشق کریں۔ اب وہ جو چیز جو میں آپ کی خدمت میں اگلی عرض کر رہا تھا اس چیز پہ غور کریں جو میں نے عرض کیا تھا، 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا اور 3 دفعہ سورۃ انا اعطیناک الکوثر، اور میں نے بتایا تھا کہ جہاں وبائیں پھیلی ہوں وہاں سورۃ انا انزلنا اور سورۃ انا اعطیناک الکوثر آخری علاج ثابت ہوتا ہے، آخری دوا ثابت ہوتی ہے اور آخری شفا ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ میں نے بتایا تھا، ابھی عرض کیا ہے کہ ایک صاحب ہیں جو لوگوں کو شوگر کا دم کرتے تھے، کرتے تھے نہیں، ابھی بھی کرتے ہیں۔ لاہور میں بند روڈ ہے، اس کے ساتھ ایک گلی میں بیٹھتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں اور یہی کرتے ہیں، اور جس کو کرتے ہیں فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کیا کریں، آپ کھانے کے بعد اور دن میں چند بار اس کی مشق کر لیں، اس کی ترتیب بنا لیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو بندہ کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھ لے، الحمدللہ سے پڑھ لے تو بھی کھانے کی کامل دعا ہے، الحمدللہ پڑھ لے تو کھانے کی کامل دعا ہے۔ جاگ رہے ہیں؟ جو بندہ کھانے کی دعا کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھ لے، جب پہلی دفعہ پڑھے گا اللہ کھانے کو صحت بنائے گا، تندرستی بنائے گا، شفا بنائے گا، اور کھانے کے اندر اگر زہر بھی ملا ہوگا تو اثر نہیں کرے گا، اور کھانا بلڈ پریشر، شوگر، ہیپیٹائٹس، بیماریاں، موٹاپا، تکلیفیں، چربی نہیں بنے گا اگر یہ پڑھے گا تو۔ اور بھی بہت فائدے میں نے بتائے، آج صرف دہرا رہا ہوں۔ اور جب دوسری دفعہ پڑھے گا
تو اللہ پاک کی رحمت یہ ہے کہ وہ اس کو اللہ ہمیشہ اچھا دسترخوان، یعنی رزق میں وسعت ہوگی تو اعلیٰ دسترخوان ہوگا، رزق وسیع ہوگا۔ اور جو تیسری اور آخری دفعہ کھانے کے بعد سورۃ قریش پڑھے گا تو اللہ پاک اپنی رحمت اور شان کریمی سے اس کی 7 نسلوں میں رزق وسیع فرما دیں گے۔ یہ عمل آپ نے سنا اور کر رہے ہوں گے یقیناً۔ اگر ہم صبح شام یا کھانے کے بعد یا دن کے کسی حصے میں یہ 3 صورتوں کا اپنی زندگی میں اضافہ کر لیں، سورۃ قدر اور سورۃ کوثر، انا انزلنا اور انا اعطینا، یہ پوری صورتوں کا اضافہ کر لیں سورۃ قریش کی وجہ سے۔ کیوں؟ سورۃ قریش کا دوسری دفعہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے اللہ سدا ایسا رزق دے گا، اللہ سدا دسترخوان وسیع رکھے گا، اور دسترخوان وسیع اس وقت ہوگا جب رزق وسیع ہوگا اور اس کے ذرائع سورسز ہوں گے۔ یہ سورۃ قریش کا نفع ہے، اللہ سدا دسترخوان وسیع رکھے گا۔ اسی بات کو یہ اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ میں محکمے میں نوکری کرتا ہوں، اللہ نے مجھے حرام سے بچایا اور میرے حلال میں اللہ نے مجھے برکت دی ہے، بہت کریم ہے۔ جتنی اللہ کی عظمت کو بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے، اللہ کے وقار اور شان و شوکت کو بیان کریں گے، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے نسلوں کو دیتا چلا جائے گا۔ میرا ایک مشورہ ہے، سورۃ قریش کا آپ نے اہتمام کیا اور کیا، لیکن میری درخواست یہ ہے صبح شام کم از کم سورۃ قدر 3 بار اور سورۃ کوثر 3 بار۔ یہ وبائی بیماریوں کے لیے، یہ شوگر کے لیے، یہ لا علاج بیماریاں، ہیپیٹائٹس ہے، شوگر ہے اور اس قسم کی بیماریوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے اور بے مثال باکمال چیز ہے، اور زندگی میں بہت کمال چیز ہے، بہت کمال چیز ہے۔ وبائی بیماریاں، لا علاج بیماریاں، جن بیماریوں کے اندر انسان تھک گیا، بیماریوں کا تذکرہ ہوا تو ایک اور تحفہ دیتا ہوں میں۔ مری کی رن روحانی منزل کا انتقال ہونا تھا تحصیلدار کی عدالت میں۔ میں اپنے ایک مخلص کے ساتھ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، نیچے دیکھا میں نے ڈھلوان میں ایک بابا جی ہیں، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ یہ لنڈے کے کپڑے، جرسیاں دیوار سے لٹکا رہے ہیں بیچنے کے لیے، اور نیچے برتن رکھے ہیں، فی برتن 10 روپے، 50 روپے، 20 روپے، اس طرح کے برتن رکھے ہیں۔ تو میں دیکھتا رہا ہوں کا یہ منظر کہ وہ معذور آدمی ہے، مجبور ہے۔ میں نے ایک صاحب تھے، میرے ساتھ تھے مقامی مری کے، میں نے چند ہزار روپے نکال کے اسے دیے۔ میں نے کہا بازار سے جا کے چنے لے آؤ ایسے جو چھلکا سمیت بھنے ہوئے ہیں، اور 7 منقہ لے آؤ، بڑی کشمش منقہ، بس یہ 2 چیزیں لے آؤ، ہم وزن لے آؤ۔ اچھا وہ لے آیا، میں نے وہ دونوں چیزیں لیں اور بابا جی کے پاس گیا۔ میں نے کہا بابا جی کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے یہ تکلیف بہت پرانی ہے، علاج نہیں کیا۔ کہا بہت مہنگا علاج ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے اپنا دانستہ تعارف کرایا، کہ میں نے کہا تعارف نہ کراؤں گا تو بابا کس چیز کی عظمت نہیں لے گا۔ اللہ اپنی تعارف کرا کے اپنی عظمت، اپنے حبیب کا تعارف کرواتا ہے اللہ۔ میں نے کہا میں حکیم ہوں، اور میں نے دانستہ کہا بابا جی میں بڑا مشہور حکیم ہوں۔ اپنے منہ میاں بٹھو، پتہ نہیں میرا جذبہ کیا تھا، میری نیت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کے لیے نسخہ منگوایا ہے، آپ یہ کھا لیں، 1 مٹھی صبح، 1 دوپہر، 1 شام۔ یہ کھانا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے، آپ کھا لیں۔ میں نے وہ بتایا، ان کو دیا، بڑا خوش ہوا کہ میں کھاؤں۔ میں نے کہا آپ کا یہ راشا، یہ اس وقت دنیا کی
دنیا کی لا علاج بیماریوں میں ہے. کیا کہتے ہیں؟ پارکنسن کہتے ہیں. ہاں، بہت لا علاج بیماریاں. لاہور کے ایک مشہور مٹھائی کی دکان ہے، ان کی برانچیں ہیں پورے ورلڈ میں. میرے پاس آئے، بات کرتے کرتے لپٹ جاتے تھے، ایسے 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 ہاتھ ایسے کرتے لپٹ جاتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے. 2 ملازم تھے جو ان کو سنبھالتے تھے. وہ کہتے تھے دنیا کی تمام پھر کے میں آئے ہوں، کہیں اس کا علاج نہیں، منقع اور چنے سے اس کا علاج